वीडियो के नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को बजाइए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين۔ محترم دوستو اور بزرگوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی اسلامی بھائیوں، آج میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک کہتے کسے، شرک ہے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے پرورش کی، ابو طالب نے پرورش کی لیکن کافی مدت تک پرورش کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آسنا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کی دین کے توحید کی طرف لوگوں کو بلانے لگتے ہیں، اور اس معاملے میں جو پریشانی آتی تھی، جب مکے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے تو آپ کا وہی چچا سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ ٹیڑھی کرنے کی تمہاری اجازت نہیں ہے۔ اور موقع آیا، ایک دن بولا عرب کے لوگ ہیں، مکے والے، کافر نے کہا اے ابو طالب، پانی حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روک لو نہیں تو مجھ سے برا تو نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے کیا کر لو گے؟ لیکن کافی غصے میں تھے کافر لوگوں نے کہا اے ابو طالب، آپ کو بچہ پالنا ہے، میرا بچہ لو، پالو پوسو، کھلاؤ پلاؤ، بڑا کرو، لیکن اپنا بھتیجے دو، میں اسے قتل کروں۔ ابو طالب نے کہا واہ، تمہارے بچوں کو میں کھلاؤں پلاؤں، پال پوس کر بڑا کروں، سانڈ بنا دوں، اس کے بدلے میں میرا بھتیجا لو، تم اسے قتل کر دو، یہ فیصلہ لے کر آئے میرے سامنے۔ کسی طرح روک سکتی ہے لیکن ڈر لگ گیا ہے، کافر ہے، کبھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ نے اپنی بھتیجے سے بات کیوں رکھنے بات کی، کہا میرے بھتیجے آج یہ لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تیری جان کی دشمن ہے، چھوڑ دے میرے بھتیجے، تم چھوڑ دے۔ اس موقع پر آپ نے پہلی مرتبہ حق گوئی، جو حق گوئی سے جو جواب دیے تھے وہ یہ تھا اے چچا جان، اگر یہ کافر ابن مکہ سورج اکھاڑ کے لائے دائیں ہاتھ پر دے، چاند توڑ کے لائے بائیں ہاتھ پر دے، سورج کا اکھاڑنا چاند کا توڑنا ناممکن ہے، لیکن یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت سے بات جاتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اے میرے چچا جان، آگے میرا وجود آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے تو آپ میرے راستہ سے ہٹ جائیے، میں آپ کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن رہا مجھے دعوت حق سے روکنے کی بات، سورج لائے چاند لائے یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے آسان نہیں ہو سکتا ہے کہ میں دعوت حق سے رک جاؤں۔ یہ کہا کہ آپ جانے لگے، بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے بلایا، ابو طالب نے بلایا، کہا میرے بھتیجے میں تیرے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں، جا جتنا تجھے اللہ کے دین کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے بلاتا جا، میں دیکھتا ہوں میں رہتے ہوئے تیرے طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اور پھر موقع آیا، آپ کا چچا فانی سے جانے لگے، مرض موت میں مبتلا ہے، خبر آتی ہے محمد رسول اللہ کے کان میں آواز آتی ہے کہ آپ کے چچا کے سانسیں کھانے والی ہے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ اپنی چچا کے خبر کو سن
खबर सुनते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, भागते हुए आते हैं, कहीं मेरे चाचा की इस हालत में इंतकाल ना हो जाए। और हालत कुफरे मर गए तो बड़ा बुरा होगा, जहन्नमी हो जाएंगे। चलो आखिरी मौके पर शायद भतीजे का दर्द समझ ले, चलो आखिरी मौके पर साथ मेरे दिल का आवाज समझ ले। लेकिन ऐसे मौके पर आप अंदर जाते हैं जहाँ अबू जहल बैठा हुआ है, अबू लहब बैठा हुआ है, कुरैश के कई लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे मौके पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने मौके को गनीमत समझा और अपने चाचा से कहा, मेरे चाचा जान आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल का वक्त करीब है, ये बीमारी ऐसी है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ मेरे चाचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। अगर सबके सामने कान में शर्म आ रही है तो ऐ मेरे चाचा जान सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आप यकीन दिलाता हूँ अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और मेरा कानों में ला इलाहा इल्लल्लाह सुन लिया तो कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करा लूंगा, अल्लाह ताला से बख्शिश करा लूंगा। ऐ मेरे चाचा जान सिर्फ मेरे कान में ही कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर अबू जहल ने कहा, आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाओगे, अपने बाप का धर्म छोड़ दोगे, ये बहुत बुरा होता है। मेरा बाप यही करते आए, मेरा दादा यही करते आए, ये जल्दी नहीं छूटता है। अबू तालिब ने कहा, अबू जहल ने कहा, अबू तालिब अपने बाप का धर्म, अपने बाप के दिन छोड़ दोगे। और भी लोगों ने कहा, लोग कहेगा डर गया, डरपोक अबू तालिब। अबू तालिब को समझ आने लगे, कहने लगे मेरे भतीजा मुझे बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में मजबूर मत कर। मेरे भतीजे मैं चाहता हूं कि अपनी बाप का दीन पर, अपने बाप की धर्म पर ही मरूं। भतीजे नहीं, मैं तुम्हें अपने इंतकाल के बाद मुसीबत में नहीं डर सकता, नहीं तो मेरे इंतकाल के बाद लोग कहेंगे मोहम्मद ने आखिरी वक्त में डरा धमका का इस्लाम कबूल करवा लिया। मेरे भतीजे मैं नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर सकता। और अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। आपने देखा मेरे चाचा का इंतकाल हो गया तो आके अपने चाचा का इंतकाल को देखा आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आपके अपनी चाचा के मोहब्बत में ऐसे भरे हुए थे, ऐसे भरे हुए थे कि नजर आसमान की तरफ उठा ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, आय अल्लाह मेरा चाचा मेरे लिए आड़ बन जाता था, आय अल्लाह मेरा चाचा मेरे लिए ढाल बन जाता था, आय अल्लाह जब भी मेरे ऊपर मुसीबत है मेरे चाचा ने साथ दिया, आय अल्लाह मेरे चाचा को बख्श दे, आय अल्लाह मेरे चाचा को रहम फरमा। इधर आवाज दी, उधर जिब्राइल ने अल्लाह का पैगाम लेकर आ जाती है, किसी नबी के शान में शान ये बात नहीं है, किसी नबी के लिए जायज नहीं है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसी लोगों के लिए माफ़रत तलब करे जो हालत शिर्क के मर गए हो, जो मुशरिक हो। नबी होकर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, किसी मुसलमान मोमिन को नहीं सुनूंगा। अगर किसी मुशरिक के लिए अगर आप माफ़रत तलब करेंगे तो ऐ नबी मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुआ को रिजेक्ट कर दिया और कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने मोहम्मद नहीं सुनूंगा तेरी दुआ, तेरे लिए जायज नहीं है कि तू किसी काफिर के लिए, किसी मुशरिक के लिए दुआ करे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फर्ते मोहब्बत में अपने चचा के लिए दुआ कर रहे, लेकिन अर्श वाले ने रिजेक्ट कर दिया। शिर्क कबूल नहीं है, कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मैं बख्शवा लूंगा, लेकिन शिर्क के हालत में मर गए तो शिर्क कहते किसे? शिर्क है क्या? आज का ये मौजू में यही है, शिर्क कहता है किसे? शिर्क है क्या? अगर शिर्क को अगर हम हिंदी शब्द में या संस्कृत जबान में उसकी तर्जुमा करेंगे तो होगा बहुदेववादियत, बहु इश्क पूजा, बहुत से खुदाओं की इबादत, बहुत से माबूदों के भक्ति। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो हिंदुओं की मजहबी किताब है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह तुम सब का एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है। जिस तरीके से उस औरत को पत्नी नहीं कहा जाता है जिसके बहुत से मर्द हो, बहुत से आदमी हो, इसी तरह का अल्लाह का छोड़कर बहुत से खुदाओं की इबादत करने वाले वश्या समान हैं। ऋग्वेद कहती है
یہ جریوت کے منتر یہ کھل کے ہے چتیو یو پمہ نستسما دیو شرسا چتیو یو پمہ نستسما دیو شرسا چت یاچنا کا معنی ہوتا ہے سنسکرت مانگنا اور چتو پریٹو سینٹر سے مانگو یہ اس سے بمہ دینے والا نستسما نہیں دے سکتا کوئی دوسرا دے اسی دیو دیتا ریسا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی تمہاری جھولیاں نہیں بھر سکتا ہے میرے بھائیو میرا مالک وہی ہے میرا سب سے بڑا مالک وہی ہے جو مانگنا ہے اسی سے مانگو ریگ وید اور یہ جنوت منتر قرآن اس طریقے سے پیش کرتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من اللہ کے چھوڑ کر تم جس کا پکار رہے ہو اللہ کے چھوڑ کر تم جس کا استھان پہ جا رہے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر ان سے مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو یہ سب کے سب مل کر وہ چیز واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے اسی لیے قرآن شریف کا دیا ہے ادعونی یستجب لکم او میرا بندو مجھ سے مانگو او میرا بندو مجھ سے مانگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھا کرتے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا یہ پرارتھنا کیا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع الجد منک جد اے اللہ جسے تو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی اور جسے تو چھین لے ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی یہ شرک ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہیں اب کوئی آدمی گئے بیوی سے کھانا مانگ لو یہ بھی شرک ہوا ایک بچہ دوسرے بچے سے پین مانگ لیا بھائی میں پین بھول گیا تم دے دو تو یہ بھی شرک ہوا نہیں یہ شرک نہیں ہوا ہم نے بیوی کو مشکل کو ساتھ سمجھ کے نہیں پکارا ہے ہم نے جس بچے سے پین لیا ہے اس کو مشکل کو ساتھ سمجھ کے نہیں پکارا ہے بلکہ میری بیوی کو محتاج ہونی ہے میری بیوی نے کھانا ضرور دیا ہے لیکن آٹا لا کر میں نے دیا تھا مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا تھا سبزی لا کر میں نے دی تھی وہ میری محتاج ہے میں اس کا محتاج ہوں لیکن اگر کسی کو محتاج نہیں مشکل کو ساتھ سمجھ کر پکارا جائے تمہیں سب پوچھو تم دے تو یہ چیز شرک کہلاتی ہے ابو طالب اس دنیا چلے گئے انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ایک اور واقعہ سناتا ہوں وہ اسلام کی پہلی جنگ کا اعلان کر دیا جنگ کرنا ایک کہیں سے خلاف توقع نہیں ہے ہمیں ہندو دھرم کتاب مہابھارت وغیرہ میں یدھ شروع کرتے ہوئے ملتی ہے 100 کورور 5 پانڈو لڑ رہے اور کرجی نے 5 پانڈو کے ساتھ دے رہے کیونکہ وہ حق پہ تھے کیونکہ وہ سچائی پہ تھے میرا بھائیو اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنا اور ہمیں آزادی پوری نہیں دی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کسی نے گستاخی کرے تو میرا بھائیو اسلام بھی اجازت دیتا ہے جہاد کرنے کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے لڑائی کرنے کی ویسے تو بہت نرم ہے میرے بھائیو آپ نے کبھی کسی کو اوپر ظلم نہیں کیا آپ نے کبھی کسی کو اوپر زیادتی نہیں کی یہاں تک کہ مکے کی حکومت جب نبی کے ہاتھوں میں آ گئی اس کا باوجود آپ نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ورنہ صحابہ یاد کرتے تھے آج کا دن بوٹی کر دینا کا دن ہے آج کا دن ٹکڑے کر دینا کا دن ہے بہت تم نے ستایا مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا آج تم بوٹی کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سائڈ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں سعد غلط کر رہے ہیں آج کے دن بوٹی کر دینا کا دن نہیں ہے آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے آج کا دن ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا کہا جاؤ تم سب آزاد ہو پہلی جنگ اسلامی دیکھیے پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلامی صحابہ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو ختم بھی ہوتا ہے اگر عبید الرحمان نے اگر بولنا شروع کیا تقریر تو ختم بھی کرے گا جنگ ہوئی جنگ ختم ہو گئی اس جنگ میں کامیابی ملی 70 کافر مارے گئے 70 کافر قید کر لیے گئے صحابہ جشن منا رہے ہیں خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ خوشی یہاں پہ ہوئی ہے خوشی منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں خوشی میں سب لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خوش ہے, پہلی جنگ شاندار کامیابی. اب یہ خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک قاضی دوڑتے ہوا آتا ہے اسی میدان جنگ کے اندر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتا ہے آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ اس دنیا سے نہیں رہی, حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. میرا بھائیو اسی دن جس دن میں جنگ میں کامیاب ہوا, جب کامیابی ملی تھی, فتح ملا تھا, اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال بھی ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ سے پوچھو, اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے ہر آدمی غور کرے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل پر کیا بیتی ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر کیا گزری ہوگی. حضرت رقیہ میری بیٹی, اور اس دن جس میں جنگ میں کامیاب ہوا اسی دن اس کا انتقال بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے پیچھا کیا, پہنچنے میں دیر ہوتی ہے, گھر پہنچتے ہیں, جواب ملتا ہے کہ حضرت رقیہ کو جنازہ لے کر جا چکا ہے. عثمان غنی نے اپنی بیوی کو دفن کے لیے چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی نے پیچھا کیا, توقف کیا, اور یہ منظر بہت عجیب و غریب ہے. میرے پیارے ساتھیو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت قبرستان پہنچ دیا ہے کہ حضرت رقیہ کو مٹی دی جا رہی تھی, قبر میں اترا جا چکا تھا, سب لوگ مٹی دے رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ مٹی دے رہے ہیں, عثمان مٹی دے رہے ہیں, سب لوگ مٹی دے رہے ہیں, آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی دینا شروع کر دیتی ہے. دیکھیے میرے بھائیو, اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب میں اپنی بیان کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخری میں اللہ رب العالمین دعا مانگتا ہوں کہ بار اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غموں کا پہاڑ توڑ گئے ہیں ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.